السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اونٹ کا پیشاب پینے کے متعلق جو حدیث وارد ہوئی ہے وہ بالکل صحیح روایت ہے۔ اس روایت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس صرف ایک روایت کو لے کر کوئی حکم ثابت کرنا یہ غلط ہے۔ کبھی بھی دین کا کوئی بھی، شریعت کا کوئی بھی حکم ایک روایت کے ذریعے ثابت نہیں کیا جاتا، بلکہ مجموعی روایات کا مجموعہ قرآن اور حدیث کے اندر غور و فکر کر کے ساری روایات اس موضوع کے متعلق جمع کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس حکم کے متعلق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جو حدیث ہے، عقل عرینہ ایک قبیلہ تھا جس کے کچھ لوگ، بعض روایت میں آتا ہے 7، بعض روایت میں آتا ہے 8 لوگ، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، مدینے میں بیمار پڑ گئے، بہت شدید بیماری ہو گئی، یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تجویز فرمائی کہ تم فلاں فلاں قریبی گاؤں ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں صدقے کے اونٹ ہیں، ان کا پیشاب اور دودھ استعمال کرو۔ اب انہوں نے جو ہے وہ جب ان کو یہ کہا گیا تو وہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد بعض لوگوں نے وہاں سے، وہ جو چرواہا تھا، جو اونٹ کا رکھوالا تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا اور اونٹ لے کر فرار ہو گئے۔ اب اس روایت کے اندر جو یہ جملہ ہے کہ اونٹ کا پیشاب اور دودھ استعمال کرو، تو اس سے علماء نے بہت سارے مختلف اس کی معانی اور اس کی شروحات لکھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اونٹ کا پیشاب ناپاک ہے۔ ہر جانور کا پیشاب، یعنی حلال جانور کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، یعنی ایسا نجاست ہے، ناپاک ہے، اور ایسی نجاست ہے کہ اگر ایک تہائی کپڑے یا ایک چوتھائی کپڑے پر لگ جائے، ایک چوتھائی کپڑے تک لگ جائے تو اس میں نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیسے ان کو استعمال کرنے کی اجازت دی، یہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت سارے اس کے جوابات ہیں، اور کیونکہ صحیح روایات سے اس کے علاوہ ثابت ہوتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، اور صحیح روایت سے ثابت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب میں احتیاط نہ کرنے والے کے لیے سخت وعید اور عذاب قبر کی وعید سنائی ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث کو صرف ایک حدیث کی بنیاد پر ہم پیشاب کا استعمال یا پیشاب کو پینے کا حکم نہیں دے سکتے۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کو موت کے قریب پہنچ گئے تھے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہو گیا تھا کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ اور کوئی اور دوائی ان کے لیے اثر نہیں کرے گی، اس لیے پیشاب کا حکم استعمال کرنے کا حکم فرمایا۔ اور اسی بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص موت کے قریب پہنچ جائے اور اس کی بیماری کا علاج صرف کسی ایسی ناپاک یا حرام چیز میں ہو، تو اس ضرورت کے تحت اس کو گنجائش ہے کہ وہ استعمال کر لے۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ بعض روایت میں اس طرح بھی وارد ہوا ہے کہ اس کا پیشاب اور دودھ استعمال کرو، اس کی مثال ایسی ہے کہ، اور جس کے مطلب لکھا ہے علماء نے کہ دودھ پیو اور پیشاب جسم پر لگاؤ، جسم پر استعمال کرو، پینے کا حکم نہیں فرمایا تھا۔ تو اس میں جو ہے وہ بعض علماء نے اس کی مثال ایسی دی ہے جو کہ ہم عام لغت کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں اردو لغت میں، کہ کھانا پینا کھا لو۔ کھانا پینا کھا لو، پینے کی چیز کھائی نہیں جاتی کبھی بھی، لیکن کھانا پینا کھا لو سے مراد یہی ہوتا ہے کہ کھانا کھا لو اور پانی پی لو، یعنی پینے کی چیز پی لو۔ تو اس سے سامنے والا خود سمجھ جاتا ہے کہ کھانا کھا لو اور پانی یا کوئی پینے کی چیز پی لو۔ پی لو کو ہم محذوف کر دیتے ہیں، یعنی پیو کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اور سامنے والا بات سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ وہ چیز کے لیے کھانا استعمال نہیں، پینا استعمال ہوگا۔ تو اسی طرح پیشاب استعمال کر لو یا لگا لو اور دودھ پی لو۔ تو یہ تعویلات ہیں، یہ وہ شروحات ہیں جو علماء نے لکھی ہیں اس حدیث کے اندر۔ اور اس کے علاوہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ شروع میں یہ بات ذکر کی گئی تھی، بعد میں کیونکہ احکامات تو بدلتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی بہت سارے احکامات میں رد و بدل ہوا، اور وحی کے ذریعے اللہ نے بہت سارے احکامات بدلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم فرمایا تھا وہ شروع میں بیان فرمایا تھا، بعد میں اس حکم کو بعد میں پیشاب کو بالکل جس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ استنزہوا من البول، کہ پیشاب سے بچو اور بہت اچھے طریقے سے بچو، کہ تم میں سے اکثر لوگوں کو عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پیشاب کا جو استعمال ہے یا اس کو کسی طریقے سے استعمال کرنا وہ درست نہیں ہے۔
تو حدیث کی تردید نہیں کی جائے گی۔ اس طرح اور بہت ساری روایت موجود ہیں جو معمول بھی نہیں ہے، جس پر عمل نہیں کیا جاتا دوسری روایات کی وجہ سے، کہ دوسری ایسی اور روایت موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پرانا حکم، پہلے کا حکم وہ منسوخ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ روایت کو ہم غلط نہیں کہیں گے، لیکن یہ عمل میں نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ اس روایت کے مخالف بہت ساری دوسری روایت موجود ہیں جس میں پیشاب سے بچنے کا حکم فرمایا۔